بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے آپ کی درسی کتاب میں سے جس سبق کا انتخاب کیا ہے اس سبق کا نام ہے بوڑھی کاکی۔ سبق بوڑھی کاکی دراصل ایک افسانہ ہے اور اس افسانے کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ منشی پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ 1880 میں بنارس کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد صاحب ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ منشی پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد مقرر ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ ابتدا میں آپ نے مختصراً افسانے لکھے، پھر ناول نگاری کی، لیکن مختصراً افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری نے بھی ان کے قلم نے چار چاند لگا دیے۔ انہوں نے ناول اور افسانوں کے علاوہ چند ڈرامے بھی یادگار چھوڑے ہیں۔ منشی پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا ہے۔ منشی پریم چند کا طرز تحریر سادہ اور منفرد ہے۔ انہوں نے نئے نئے موضوعات پر قلم اٹھایا۔ زندگی کا گہرا مشاہدہ اور زندگی کے جیتے جاگتے کردار ان کی خاص پہچان ہیں۔ منشی پریم چند نے زندگی کے جو حالات و واقعات کو بہت قریب سے دیکھا اور انہی تجربات کی روشنی میں انہوں نے اپنی تحریروں کو سنوارا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں ہندوستان کی سماجی زندگی کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ منشی پریم چند کی کچھ اہم تصانیف سوز وطن، واردات، بیوہ، بازار حسن، ذات راہ، نرملا، میدان عمل، گودان، کفن، پریم بستی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگانے ہستی شامل ہیں۔ یہ سبق جو آپ کی اردو کی درسی کتاب میں موجود ہے، یہ بھی ان کا ایک مختصراً سا افسانہ ہے جو انہوں نے جس کا انتخاب ہم نے آج کیا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے مختصراً وضاحت پیش کریں گے، اس کا مرکزی خیال اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مصنف کا مختصراً تعارف کے بعد ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق یا افسانہ جو کہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، بوڑھی کاکی اس کا نام ہے۔ بوڑھی کاکی منشی پریم چند کے مختصر افسانوں میں سے ایک افسانہ ہے اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کا لالچ و حرص اسے کس حد تک پہنچا سکتا ہے کہ وہ اس لالچ اور حرص کے چکر میں اپنے بزرگوں کی کمائی اور جمع پونجی حاصل کرنے کے چکر میں اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی ان کی جمع پونجی ہوتی ہے ساری زندگی کی، وہ بزرگ اگر وہ جمع پونجی حوالے کر دیں اپنی اولاد کے، تو وہ ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت بے بس ہوتے ہیں۔ تو وہ بزرگ اپنی اولادوں کو سب کچھ دینے کے باوجود بھی بے بسی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اسی برائی کو ہی اور اس المیے کو منشی پریم چند نے اس افسانے کا موضوع بنایا ہے۔ معاشرے کی یہ برائی اس زمانے میں بھی موجود تھی اور معاشرے کی یہ برائی اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ تو منشی پریم چند نے اس برائی کا جو ہے موضوع یہی رکھا ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو افسانے کی مختصراً وضاحت، اس کا مختصراً خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ منشی پریم چند لکھتے ہیں کہ بڑھاپا بچپن کا دوسرا ہی دور ہے۔ ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ دور ثانی یعنی دوسرا دور، یعنی بچپن ہی ہے۔ بڑھاپا انسان کا دراصل بچپن ہی ہے، بس دور بدل گیا ہے۔ پہلا دور بچپنا تھا اور دوسرا دور بڑھاپا۔ تو اس افسانے میں وہ ایک انتہائی بوڑھی عورت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کو بوڑھی کاکی کا نام دیا ہے۔
اور اس پوری کہانی میں بوڑھی کاکی کا کردار نمایاں ہے۔ بوڑھی کاکی کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کو زبان کے ذائقے کے سوا کوئی حص اس میں موجود نہ رہی تھی۔ وہ اتنی بوڑھی ہو چکی تھی لیکن صرف اس کا حصے جو ذائقہ تھا وہی صرف برقرار تھا، اور وہ ایک طویل عرصے کی بیوگی کے بعد 7 جوان بیٹے بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، یعنی 7 جوان بیٹے تھے وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے اپنی جو ساری جائیداد تھی اپنے بھتیجے بدھ رام کے نام لکھ دی۔ اس بیچاری نے یہ سوچ کر اپنے بھتیجے کا نام ساری جائیداد رکھ دی کہ یہ جائیداد میں اس کے حوالے کر دوں گی، تو اب اپنے بقایا زندگی میں آرام اور سکون کے ساتھ اپنے بھتیجے کے ساتھ گزر بسر کروں گی۔ لیکن یہ اس کا صرف خیال ہی ثابت ہوا، کیونکہ جب وہ جائیداد بھتیجے کا نام لکھ دی تو اس کے بعد اس کے گھر میں اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر کھانا بھی نہ ملتا تھا۔ بدھ رام ویسے تو ایک نیک آدمی تھا، لیکن جو کردار اس میں بتایا گیا ہے تو بدھ رام ایک نہایت ہی کنجوس آدمی ہے۔ بوڑھی کاکی سے بدسلوکی پر اس کا ضمیر تو اسے ضرور ملامت کرتا، اسے جھنجھوڑتا، لیکن خرچے کے خوف سے وہ اس نیکی کو دبائے رکھتا۔ اور اس کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا ہے، روپا بھی بہت روپا کا مزاج بتایا گیا ہے اس میں افسانے میں کہ روپا جو ہے بہت ہی تیز غصے کی تیز ہے اور بہت ہی مزاجن تیز عورت ہے۔ جبکہ آگے بتایا گیا ہے کہ بدھ رام کی چھوٹی بیٹی لاڈلی وہ بہت معصوم ہے اور بہت پیاری بچی ہے، اور اس کو بوڑھی کاکی سے بہت محبت ہے۔ تو وہی بچی کا کردار جو ہے وہ اس کے اندر واضح ہے، اور وہی بچی آگے جا کے اپنے والد کو بھی احساس دلائے گی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ وہ بچی لاڈلی اپنے حصے کی چیزیں بھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی اور اس کو بھی کھلاتی تھی۔ آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بدھ رام کے بیٹے سکھ رام کی گدی نشین کا جشن اس گھر میں منایا جا رہا تھا، اور بڑی تعداد میں مہمان اور خواتین اور مختلف جو رشتہ دار تھے ان کے، وہ مختلف سرگرمیوں میں جو کہ ان کی اس گدی نشینی کے وقت کی جاتی تھی اس میں مصروف ہیں۔ آگے منظر کشی کی جاتی ہے کہ پوریاں تلی جا رہی ہیں، اور پوریوں کی خوشبو کی جو ہے وہ دور دور تک پھیل رہی ہے، اور وہ خوشبو جو ہے وہ بوڑھی کاکی کی بھوک کو اور مزید بڑھا رہی ہے۔ وہ بوڑھی کاکی کیونکہ بہت زیادہ بھوکی ہے، تو وہ جب اس کو خوشبو آتی ہے تو وہ اپنی کوٹری سے رینگتے ہوئے نکلتی ہے اور کڑھائی کے پاس کڑھا یعنی کہ بڑی کڑھائی کو کہتے ہیں کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے کہ شاید مجھے یہاں کچھ کھانے کو مل جائے۔ روپا اکیلی مہمانوں کی فرمائش پوری کر رہی ہے اور ان کی خاطر مدارت کر کے نڈھال ہو چکی ہے اور تھک چکی ہے، اور وہ اس وقت غصے میں ہے، مطلب مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی ہے اور مہمانوں کی فرمائشیں پوری کر رہی ہے، اور اس دوران بوڑھی کاکی کو بھی اس نے کڑھا کے پاس یعنی بڑے کڑھاؤں کے پاس بیٹھے دیکھا تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور مہمانوں کا خیال کیے بغیر اس نے انہیں کھری کھری سنا دی۔ بوڑھی کاکی نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی اور واپس اپنی کوٹری کی طرف چلی گئی کہ اور اسے یہ کہا اور یہ حکم دیا روپا نے کہ جب ہم کھائیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ تو بوڑھی کاکی چپ چاپ یہ بات سن کر واپس چلی جاتی ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ لاڈلی بہت بھولی بھالی اور سنجیدہ سی بچی ہے، اور اسے کاکی سے بھی کافی محبت ہے، اور اسے اس بات کا دکھ ہے کہ یہ لوگ بوڑھی کاکی کو بہت سی پوریاں کھانے سے مہمانوں کے سے پہلے کیوں نہیں دیتے۔ وہ بچی ذہن میں یہ سوچتی ہے کہ ساری دولت انہی کی وجہ سے ہے اور انہی کی وجہ سے ہم اتنے خوشحال ہیں، لیکن ان کو ہی کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، اور میرے ماں باپ کتنے بے حس ہیں کہ اس بوڑھی سی عورت کو جو کہ کھانے کے لیے بےتاب ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو کھانا نہیں دے رہے۔ یہ وہ بچی یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں سوچتی ہے، تو وہ اپنی ماں کے خوف سے بوڑھی کاکی کو تسلی دینے بھی نہیں جا سکی اس وقت۔ تاہم اس نے پھر کیا کیا اس بچی نے کہ اس نے جو اس کے حصے کی پوریاں تھیں وہ کھانے کے بجائے اس نے اپنی گڑیا کی پٹاری میں رکھ دی۔ چھوٹا سا باکس ہوتا ہے گڑیا کا، تو اس میں اس نے اس پٹاری میں وہ پوریاں جو بچی کو کھانے کے لیے ملی تھیں وہ اس نے بوڑھی کاکی کے لیے رکھ دی۔ اب ہوا یہ
کہ وہ موقع ملتے ہی وہ چاہتی تھی کہ میں یہ بوڑھی کاکی کو یہ پوریاں کھلا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اب سارے مہمانوں میں پورا ان کا جو گدی نشینی کا جو ان کا پورا جشن منایا جا رہا تھا، اس دوران سب لوگ بوڑھی کاکی کو بھول گئے اور تقریب کا اختتام ہو گیا اور سب لوگ کھانا وغیرہ کھا کے رات کو سو گئے۔ اب رات کو سب کے سو جانے کا یقین کرنے کے بعد لاڈلی وہ بچی جو تھی بدھ رام کی بیٹی اندھیرے میں ہی بوڑھی کاکی کی کوٹری میں جا پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھی کاکی لیٹی ہوئی ہیں اور اس نے پھر خاموشی سے کہا کہ آپ یہ پوریاں کھا لیں۔ بھوک کی ماری کاکی وہ پوریاں منٹوں میں چٹ کر جاتی ہیں، لیکن اتنی کم خوراک نے بھی ان کی اشتہا کو مزید بڑھاوا دیا۔ مطلب کہ ان کو بہت مزید بھوک لگی۔ اشتہا کا مطلب ہوتا ہے بھوک کا۔ انہیں بھوک کافی ہوئی ہے، وہ کافی دیر سے بھوکی تھی تو ان کو مزید کچھ کھانا تھا۔ تو پٹاری سے انہوں نے کیا کیا، پٹاری سے پوریوں کا جو چورا ہوتا ہے وہ ریزہ ریزہ چن کر کھانے لگی، اور انہوں نے فرمائش کی کہ مجھے اور چاہیے، اور وہ انہیں مہمانوں کے کھانے کی جگہ پر لے جانے کی فرمائش کرنے لگی۔ لاڈلی نے کیا کہا کہ ان کو جھوٹے تھالوں کے پاس لے گئیں تو وہ بوڑھی کاکی جو ہے وہ چن چن کر اس کے ٹکڑے کھانے لگی۔ اسی دوران روپا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لاڈلی کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ آ پہنچتی ہے جہاں بوڑھی کاکی جو ہے وہ مہمانوں کا بچا کچا کھانا یا بچے کچے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر روپا کو شدید صدمہ پہنچتا ہے اور وہ اپنی بے رحمی اور خود غرضی پر خود کو لعنت ملامت کرتی ہے کہ جس بڑھیا کی جائیداد کی وجہ سے ہم سب، اس کی آمدنی کی وجہ سے جو کچھ ہم ہیں، جو کچھ عیاشی ہم کر رہے ہیں، وہ سب ہم اسی بڑھیا کی جائیداد کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ پھر وہ فوراً باورچی خانے سے کھانے کا تھال سجا کر لاتی ہے اور بوڑھی کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور بوڑھی کاکی سے معافی مانگتی ہے اور التجا کرتی ہے کہ بھگوان اسے معاف کر دے۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال پورا پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے تو وہ معصوم بچے کی طرح کھانے میں مصروف ہوتی ہیں اور ان کے روئے روئے سے سچی دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اس افسانے کا خاتمہ ہوتا ہے، اس افسانے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو بچوں، اس افسانے کا جو مرکزی خیال ہے یا حاصل مطالعہ ہے وہ یہی ہے کہ بزرگ جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، ہمارے دادا دادی نانا نانی، تو ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جیسے کہ ایک چھوٹے بچے کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کو ایک فالتو یا بیکار چیز سمجھ کے گھر کے کونے میں نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے اوڑھنے کا، ہر چیز کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے والدین کی، اور اگر اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بوڑھے اپنے بزرگوں کا بہت زیادہ ادب و احترام کریں اور ان کا بہت خیال رکھیں۔ تو یہی اس افسانے کا مرکزی خیال بھی ہے کہ بزرگوں کو اس طرح بے بسی کی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ معاشرے کا ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، اور اسی المیے کو منشی پریم چند نے اس افسانے کا موضوع بنایا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا بچوں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔